بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 306 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ایک بزدل اور کم ہمت آدمی تھا۔ ہر لالچی اور خود غرض آدمی کے لیے جرات اور بہادری، غیرت و حمیت اور اعلیٰ انسانی صفات کی پاسداری اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی اپنی زندگی، کیونکہ زندگی اس کے لیے خواص زر بے لگام خواہشوں کا سر چشمہ رہتی ہے، اور وہ کسی مقصد کے لیے جان دے کر گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتا۔ وہ آتش نمرود میں کبھی نہیں کودتا۔ کیا تم واقعی 10 لاکھ لے کر چلے جاؤ گے؟ سراج نے کہا۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا، میرے خیال میں تمہارے لیے 10 لاکھ کی رقم کچھ نہیں۔ جب تم اسے 10 گنا یا 100 گنا لے سکتے تھے تو تم نے نہیں لیے تھے۔ سراج بولا، تمہارا دماغ ابھی تک صحیح خطوط پر سوچ رہا ہے۔ ہم 10 لاکھ تمہیں بخش کے بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر بخشیں گے نہیں۔ تمہارے پاس حرام کا مال جمع کرنے کے ذرائع پہلے بھی کم نہ تھے، اب اور زیادہ ہو جائیں گے۔ تم ایس ایس پی جو ہو گئے ہو، ماننا پڑتا ہے کہ تمہارے پیچھے بہت لمبے ہاتھ ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم دلاور کی بیوی کو لے جاؤ گے۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ اسے ہی نہیں، تمہاری منگیتر کو بھی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ مر جائے گی۔ سراج بولا، مر جانے دو۔ تم سے شادی کر کے وہ موت سے بدتر عذاب تو نہیں جھیلے گی، اور جیتے جی درگور تو نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم میری ماں کو بھی لے جاؤ گے؟ ہاں، یہ ماں بہن یا بیوی کے سب رشتے جذبات کے رشتے ہیں، اور تمہارا بھلا جذبات سے کیا رشتہ؟ میں نے کہا، ویسے بھی تم پولیس والے ہو، رشتوں کی قدر و قیمت اور آبرو کو سمجھتے تو رابعہ اور کیترین کا لحاظ کرتے۔ تم کو اب ہم سے کسی رعایت کی توقع کیوں ہے؟ میں نے کہا، بہت مجبور ہو کہ ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وقت نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جنگ میں رشتے اور جذبات ہی آدمی کی کمزوری بنتے ہیں۔ میں بہت پہلے خود کو قائل کر چکا ہوں کہ میری محبت رابعہ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تھی، الٹا وہ رابعہ کے حق میں نقصان دہ بن گئی تھی۔ تم نے اسے مجھ پر غلبے کے لیے استعمال کیا، اس کے ساتھ وہ سب کیا جو شاید نازی جیالوں نے اپنے کیمپوں میں عورتوں کے ساتھ نہ کیا ہو۔ اس کو میں نے دیکھا، تم نے مجھے دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس وقت تم نے نہیں سوچا تھا کہ تم ہی مجھے بےعز اور سفاک بنا رہے ہو، میرے ذہن کو بدل رہے ہو خود اپنے خلاف۔ آج میں اتنا پتھر دل ہو گیا ہوں کہ وہ سب کر سکتا ہوں جو تم نے کیا تھا۔ تمہاری ماں یا زیب النساء اور دلاور کی بیوی، یہ سب وسیلے ہو گئے ہیں تم پر غلبہ پانے کے۔ میں احتراماً آدمیت کے احساس سے بیگانہ ہو گیا ہوں۔ تمہاری کوششوں کے طفیل اور آگے چل کے شاید شیطان بھی بن جاؤں۔ جو اذیت میں جھیل چکا تم وہ اب جھیلو گے۔ رابعہ ہماری قید میں نہیں ہے، وہ اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ سامن رضوی صاحب کے گھر پر چڑھائی کر دو، وہاں سے محسن کی بیوی کو اٹھا لو۔ میں نے کہا، کیترین اور جولی کو تلاش کر لو، رابعہ کو پھر پکڑ لو، ہم آپس میں سمجھوتا بھی تو کر سکتے ہیں۔ میں ایک دم اٹھا اور میں نے اس کے چہرے پر مکے مارے، اسے کئی بار نیچے سے اٹھایا اور پھر گرا کے ٹھوکریں ماری۔ سخت دہشت زدہ ASI یہ سب دیکھتا رہا۔ اس کا بہت بڑا افسر بے بسی کے ساتھ پیٹ رہا تھا۔ اب بات کرتے ہو سمجھوتے کی؟ جب خسارہ تمہارے پلڑے میں آ گیا ہے تو کہتے ہو اس کا کیا فائدہ؟ جنگ میں عورتوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کا احساس تمہیں دیر سے ہوا۔ میں نے پھر بیٹھتے ہوئے کہا، تم جب بازی ہارنے لگو تو صلح کی بات بھی کرو گے، وہ وقت بھی آئے گا، مگر اس سے پہلے تم کو وقت کہیں سبق پڑھا جائے گا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم تمہیں گولی مار کے نکل جاتے، سابق SSP تمہیں چارج دینے کی بجائے تمہارے جنازے کو کندھا دینے آتے، مگر میں تم کو جینے کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ یہ میں دلاور کو سمجھا چکا ہوں کہ اسے جمشید کو اور تمہارے سب آواریوں کو ہم جب چاہتے کتے کی موت مار دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، صرف اس لیے کہ ہم پر تمہارے قتل کا الزام نہ آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ تم ہمارے انتقام کا نشانہ بنے اور وہ بڑے خطرناک مجرم تھے جنہوں نے تمہیں مار دیا۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن تمہارا مقدمہ ایک وطن فروش اور غدار ٹولے کی حیثیت سے قانون کی عدالت میں اور عوام کے سامنے جائے۔ تمہارے خلاف ہر ثبوت ہو، ہر شہادت ہو، ان سب کے خون کی جس کے داغ تمہارے دامن پر ہیں، ان سب کی جو تمہاری حوث زر پر قربان ہوئے۔ پھر ایک دن فیصلے کا آئے اور ایک دن فیصلے پر عمل درآمد کا۔ تم کتنی لا اصل خواہشوں کے اسیر ہو، سراج نے تلخی سے کہا۔ تم کو آج تک کسی خواب کی تعبیر ملی ہے جو تم اس دن کے لیے زندہ ہو رہو گے؟ یہی دلاور نے پوچھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ہاں، میں وہ دن دیکھنے کے لیے زندہ رہوں گا۔ جب خدا نے مجھے ایک مشن سونپا ہے تو وہ مجھے اپنی جد و جہد کا اتنا انعام ضرور دے گا کہ میں کامیابی کی خبر سن سکوں اور تمہارے انجام کو دیکھ سکوں۔ تمہاری وہ سزا میرے ساتھ سارا زمانہ دیکھے جو تم کو اس دنیا میں ملنی ہے، باقی رہ جائے گی عاقبت کی سزا، تو اس کا حساب ہم بھی دیں گے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں لیکن مجرم نہیں ہیں۔ آج اس وقت تم بڑا بول سکتے ہو، ہر دعویٰ کر سکتے ہو، یہ بھی کہ زندگی اور موت پر تمہارا اختیار ہے،
مگر یہ وقت گزر جائے گا اور بالآخر تم دیکھو گے کہ تمہارے لیے زمین کتنی تنگ ہو چکی ہے. تم خود کو ایک دلدل میں محصور پاؤ گے. سراج بولا. کل کی بات کل کریں گے. میں نے کہا وقت بتائے گا کہ کون دلدل میں ہے اور کس نے کسے محصور کیا ہے. یک لخت وائرلیس کا سپیکر سیٹی سی بجانے لگا. ASI 30 مار خان. کسی نے کہا یس سر بول رہا ہوں. SSP صاحب کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کہاں گئے ہیں؟ کچھ نہیں معلوم سر، بتا کے نہیں گئے ہیں. گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا؟ نہیں سر. تم سب چوکس رہنا، وہ دونوں بدماش ابھی تک روپوش ہیں. سب تھانوں کو خبردار کر دیا گیا ہے، ان کی اصل تصویریں بھی دے دی گئی ہیں. شہر کی ناکہ بندی ہے، تم کوئی ایسی ویسی بات دیکھو تو فوراً رپورٹ کرو. ابھی کچھ دیر پہلے شور کیسا تھا؟ کچھ دیر پہلے نہیں سر. ہاں میں نے خود سنا تھا جیسے فائر کیا گیا ہو، مگر اس کے بعد لائن کٹ گئی تھی. فائرنگ کون کرے گا سر؟ باہر DSP صاحب مسلح گارڈ کے ساتھ موجود ہیں. ASI بولا. لائن آپ کی طرف سے خراب تھی سر، میں کوشش کر رہا تھا مگر جواب نہیں ملتا تھا. چلو اب ٹھیک ہے، DSP صاحب کو سلام بولنا. یس سر. ASI نے کہا. کس کی کال تھی؟ میں نے کہا تھانے سے SHO صاحب کی. وہ بولا. تم کو سبھی 30 مار خاں کہتے ہیں؟ میں نے کہا. وہ کچھ نہیں بولا. شاید اس کو یہ بات ہر جگہ موقع محل دیکھے بغیر کہنے کی عادت ہوگی کہ وہ مسکراتے ہوئے 30 مردے دفن کر چکا ہے. اس کال کے علاوہ بھی درمیان میں متعدد فون آئے تھے. خیر خواہی کے جذبات کا اظہار کرنے میں پہلی کوشش کرنے والوں کو اس جواب سے مایوسی ہوئی تھی کہ SSP صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں. سب خوش آمدید چمچے سراج کو مبارکباد دینا چاہتے تھے. کچھ زیادہ چاپلوس تھے کہ خود حاضر ہوئے تھے اور دروازے سے لوٹا دیے گئے تھے، اور اندر اور باہر سراج کے محافظ بڑی ہوشیاری سے تمام صورتحال کو ہینڈل کر رہے تھے. 1 گھنٹہ گزر گیا. 10 منٹ اوپر ہو گئے تو مجھے تشویش لاحق ہوئی، مگر اسی وقت ٹی وی اسکرین روشن ہو گیا. میں نے جمشید کی مرسیڈیز دیکھی جو گیٹ سے اندر آ رہی تھی. 30 مار خاں جاؤ انہیں یہاں لے آؤ. میں نے کہا آگے جانے کی ضرورت نہیں، اسی جگہ دروازے میں کھڑے رہو اور وہ ادھر ہی آئیں گے. 30 مار خاں نے تعمیل کی. جمشید پہلے اندر آیا. اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا. پھر راشی اس سے چند قدم پیچھے کمرے میں داخل ہوئی. ہم پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا. تم ہو یہاں؟ اس نے پلٹ کر جمشید کی طرف دیکھا. آپ نے کیوں جھوٹ بولا تھا؟ وہ ضروری تھا، جمشید نے مختصراً کہا. خوش آمدید ہے ناظرین گلبدن. بین سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو بڑی عاشقانہ نیاز بندی سے جھکایا اور فرانسیسی میں کہا ہم نے کہا تھا پھر ملیں گے. منہ بند. وہ اردو میں بولی. تم ایک دھوکے باز ہو، جال ساز ہو، صافی نہیں مجرم ہو. ان کو آتا ہے پیار پر غصہ. میں نے ایک سرد آپ بھر کے کہا ہم کو غصے پر پیار آتا ہے. جو چاہو کہو، ہم گالیاں کھا کے بے مزہ نہیں ہوتے. عائشہ ان کے منہ مت لگو. جمشید نے کہا جاؤ ادھر. پہلے میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیجا جی کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ جیجا جی؟ کس کے جیجا جی؟ کیسے جیجا جی؟ میں نے کہا ہم کیا کسی کے جیجا جی سے کم ہیں؟ ہم سے بھی پوچھ لو کہ ہم کیسے ہیں. بکو مت. میں تم کو کچھ بتانا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے. وہ تیز لہجے میں بولی. چودھری صاحب کوئی ایرے غیرے نتھو خیرے نہیں ہیں. ان کے اغوا سے تہلکہ مچ گیا ہے. میرے پاس اخباری نمائندے بھی آئے تھے. میں نے انہیں سب بتا دیا کہ وہ کون تھے جو انہیں لے گئے تھے. کل اخبار میں تمہارا الیہ بھی شائع ہوگا. چودھری صاحب کی بازیابی کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے کیونکہ وزارت داخلہ کے حکام تک دباؤ میں ہیں. میں نے افسوس سے سر ہلایا. بیچارے چودھری صاحب ابھی کوچہ سیاست میں نواب تھے. یقیناً ان کو کسی سیاسی حریف نے اٹھوا لیا ہوگا جس کو اندیشہ ہوگا کہ آئندہ انتخابات میں چودھری صاحب اسے صوبائی اسمبلی کی نشست چھین لیں گے. ان کا کوئی سیاسی حریف نہیں، سب نے مذمت کی ہے. ہاں مذمت کیوں نہیں کی ہوگی. ایک ایسا فرشتہ سیرت آدمی دن دیہڑے اغوا کر لیا گیا اور قانون کے یہ محافظ کچھ نہ کر سکے. میں نے سراج کی طرف اشارہ کیا. مذمت کرنے والے بھی سیاست دانی ہوں گے، خود ساختہ عوامی لیڈر، دلاور سے زیادہ قوم کا درد دل میں رکھنے والے، بوگس رفائی ادارے چلا کے نیک نامی کمانے والے، فلاحی تنظیموں کی آڑ میں بدماشی کرنے والے، چندے کھانے والے، دین کے نام پر دنیا کی تجارت میں مصروف، چہروں پر منافقت اور جھوٹ کی نقاب ڈال کے فرشتہ بننے والے شیطان، سب دلاور کے لیے بیان دیں گے کہ وہ بھی فرشتہ تھا. ملک و ملت کے لیے تن من دھن سب لوٹانے کا عزم رکھتا تھا. غریبوں کے لیے مفت علاج کے لیے ہاسپٹل قائم کرنے کا اعلان کر چکا تھا. ہائے حسرت ان پہ. سراج صاحب یہ شخص اتنا بول رہے اور آپ چپ ہیں. یہ آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے پاس اتنی پولیس کی نفری ہے اور پھر بھی آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. عائشہ نے چلا کر کہا بے وقوفی کی باتیں مت کرو. سراج نے سخت لہجے میں کہا جاؤ ادھر دوسرے کمرے میں اماں کے پاس، وہاں زیب النساء بھی ہے. لیکن جیجا جی کہاں ہیں؟ وہ ضدی لڑکی اڑی رہی.
باجی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں وعدہ کر کے آئی تھی۔ عائشہ پاگل مت بنو، سراج نے اسے پکڑ لیا، ورنہ وہ شاید مجھ پر حملہ کر دیتی۔ مسئلہ دلاور کی جان بچانے کا ہے، ہم اس لیے اتنے مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ چھوڑ دیں مجھے، میں خود نمٹ لوں گی، عائشہ نے زور لگاتے ہوئے کہا۔ ان کمینوں سے سراج نے اسے جھنجھوڑا۔ تم مجھ سے زیادہ عقل مند نہیں ہو، یہ 10 لاکھ آفر کس لیے دے رہے ہیں ہم؟ دلاور کو خیریت سے واپس لانے کے۔ تم جاؤ ادھر۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے چیخ کر کہا۔ سراج کا تھپڑ اس کے گال پر یوں پڑا کہ وہ دور جا گری۔ تھپڑ کی ضرب سے زیادہ اس تذلیل کا صدمہ تھا کہ وہ فوراً اٹھ بھی نہ سکی۔ وہیں ایک ہاتھ مضروب گال پر رکھے سراج کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس کا اشتریا اشکوں کے سیلاب میں بہہ گیا۔ چلو اٹھو، جمشید نے کہا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ اس لیے تم کو سمجھایا تھا کہ یہ معاملات ہم پر چھوڑ دو۔ کیا تم رقم گنو گے؟ سراج نے کہا۔ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، میں نے کہا۔ جمشید نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر طمانینت کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال تھا، وہ بولا اور عاشق کو دروازے کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ سراج نے مانی خیز انداز میں سر ہلایا۔ کیا خیال تھا؟ میں نے کہا اور جمشید کو روک دیا۔ یہی کہ 10 لاکھ کا گننا آسان نہیں ہوتا، جمشید بولا اور پھر عاشق سے مخاطب ہوا۔ تم دفع کیوں نہیں ہوتی؟ سراج اور جمشید دونوں ہی عاشق کو جلد از جلد کمرے سے دور بھیج دینا چاہتے تھے۔ یہ بات میرے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے بہت کافی تھی۔ مس عائشہ، آپ ذرا ادھر آئیں، میں نے کہا۔ یہ سوٹ کیس تو آپ کی باجی کا ہے نا؟ عائشہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس نے اب اپنے آنسو خشک کر لیے تھے۔ اس میں رقم آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، میں نے کہا۔ اس سے کیا پوچھتے ہو؟ کھول کے دیکھ لو، جمشید نے کہا اور عائشہ کو دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ میں نے ایک چس لگائی اور عائشہ کو پھر دروازے سے اندر کھینچ لیا۔ میرے ریوالور کا رخ اس سر سے میں سراج اور جمشید کی جانب ہی رہا تھا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے عائشہ کو کلائی سے پکڑ کر اندر میز کی جانب پھینک دیا۔ وہ میز کے کنارے کا سہارا نہ لیتی تو یقیناً گر جاتی۔ مجھ سے یہی کہا تھا، عائشہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ کس نے کہا تھا؟ باجی؟ ہاں، باجی نے کہا تھا، وہ اکلا کے بولی۔ گویا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ اس میں 10 لاکھ روپے ڈالے گئے ہیں یا نہیں، میں نے کہا۔ باجی جھوٹ کیوں بولیں گی؟ کیا وہ 10 لاکھ کے نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس تیار رکھتی ہیں کہ ادھر مجازی خدا کا حکم ہو ادھر وہ رقم حاضر کر دیں، میں نے کہا۔ عاشی نے بے بسی سے سراج اور جمشید کی طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں، شاید یہ پوچھنے کے لیے کہ بتاؤ اب میں کیا کہوں۔ چلو تم مجھے کھول کے رقم دکھا دو، میں نے کہا۔ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ رقم کتنی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اوپر نوٹوں اور نیچے برابر کیے ہوئے سادہ کاغذ۔ یہ بہت عام ٹرک ہے۔ میں اسے کھول نہیں سکتی، عاشی نے کہا۔ کیوں؟ سیدھا سادہ بریف کیس جیسا سوٹ کیس ہے، کفل بھی نمبر والے نہیں ہیں۔ تم نمبر بھول جاؤ یا کہو کہ مجھے نمبر معلوم نہیں ہے، میں نے کہا۔ میرے پاس چابی نہیں ہے، وہ بولی۔ نواب صاحب، کیا چابی آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا۔ اگر ہے تو عاشی کو دے دیں۔ چابی وہ تو تمہارے پاس ہونا چاہیے، جمشید نے کہا، مگر وہ اتنا اچھا ایکٹر نہیں تھا جتنا دلاور تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ مجرم بن گیا تھا۔ چلو چھوڑو، میں نے کہا، میں اعتبار کر لیتا ہوں کہ رقم پوری ہوگی، مگر اب اس سوٹ کیس کو اٹھاؤ اور دوسرے کمرے میں چلو، میں نے کہا، جہاں سب خواتین محسن کی جنرل نالج کے لیکچر سے مستفید ہو رہی ہیں۔ عاشی نے سوٹ کیس اٹھا لیا۔ سراج اور جمشید کچھ دیر اپنی جگہ سے نہیں لے۔ میں نے انہیں ریوالور سے اشارہ کیا، وہ پھر بھی کھڑے رہے۔ کیا بات ہے، تم جام کیوں ہو گئے ہو؟ تمہیں سپیڈ لگاؤں؟ میں نے ان کے پیچھے جا کے کہا۔ وہ بادلے نخواستہ آگے بڑھے۔ محسن دوسرے کمرے میں کسی کالج کے پروفیسر کی طرح پریڈ لے رہا تھا اور غالباً سراج کی ماں اور ہونے والی بیوی کو وہ سب کچھ بتا چکا تھا جو انہیں معلوم نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے تمام حقائق کے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر کے پیش کیا ہوگا۔ سیبو النساء اور سراج کی ماں یوں بیٹھی تھی جیسے ان پر فالج گر گیا ہو۔ اگر انہوں نے محسن کی باتوں پر یقین نہ کیا ہوتا تو ان کے چہروں کا رد عمل مختلف ہوتا۔ عاشی، یہ سوٹ کیس ایس ایس پی صاحب کی والدہ کو دے دو، میں نے کہا۔ سراج اور جمشید تم دونوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم کچھ نہ دیکھ سکو۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ سراج نے کہا۔ میں کچھ نہیں کروں گا، تمہاری والدہ یہ سوٹ کیس کھول کر مجھے دکھائیں گی کہ اس میں نوٹ ہی ہیں، میں نے کہا۔ عائشہ نے سوٹ کیس رکھ دیا۔ نہیں، سراج چلایا کیونکہ اس کی ماں نے سوٹ کیس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ان کی انگلیوں کے ذرا سے دباؤ سے سوٹ کیس کے ہک الگ ہو جاتے۔ کیا بات ہے؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ تم کیوں چلانے لگے؟ سوٹ کیس مت کھولنا، سراج نے اپنی ماں سے کہا۔ سوٹ کیس کھلے گا بھی کیسے؟ میں نے کہا۔ بساشی اور نواب صاحب دونوں میں سے کسی کے پاس چابی نہیں ہے، لیکن اسے کھول کر دیکھنا تو پڑے گا، محسن بولا۔ وہ بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ ماں جی، آپ ایسا کریں کہ تالا توڑ دیں۔ نہیں ماں، سوٹ کیس ان کے حوالے کر دو، یہ خود ہی کھولیں گے، سراج نے سخت لہجے میں کہا۔ افسوس ایس ایس پی صاحب،
آپ نے کوئی عقلمندی کا ثبوت نہیں دیا۔ میں نے کہا آپ کے پاس ایک موقع تھا، وہ آپ نے گنوا دیا۔ ہم نے بہت کچھ آپ ہی سے سیکھا تھا، اب بھی سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ حماقت کیسے کر سکتے تھے کہ 10 لاکھ کی رقم کے بدلے خودکشی کر لیتے؟ یہ تو مجھے اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دلاور نے فوراً 10 لاکھ دینا کیوں منظور کر لیا تھا، اپنی بیوی کو خط کیوں لکھ کر دے دیا تھا۔ وہ بھی بالآخر دلاور کی بیوی ہے، اسے پہلے سے معلوم ہوگا کہ اس سوٹ کیس میں کیا ہے۔ دلاور نے اسے خط میں کوئی اشارہ دے دیا جو وہ جانتی تھی۔ تم نے فرض کر لیا کہ ہم خود ہی سوٹ کیس کھول کے رقم دیکھنے کے لیے بے وقوفی کریں گے۔ تم عاشی کو وہاں سے جلد از جلد نکالنا چاہتے تھے۔ تم تو جانتے تھے کہ سوٹ کیس میں بم ہے، اس کو کھولتے ہی دھماکہ ہوگا۔ تم فوراً غوطہ مار کے فرش پر لیٹ جاتے، مارے جاتے تو صرف ہم۔ دیکھو مجھے میری باجی کو کچھ معلوم نہیں تھا، عاشی نے ایک دم چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے تو خط دے کر رونا دھونا شروع کر دیا تھا کہ کون سے 10 لاکھ، اس وقت میں 10 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ دلاور نے میرے پاس کوئی 10 لاکھ نہیں رکھوائے، 1 منٹ میں تو بینک والے بھی 10 لاکھ نہیں دیتے، نوٹس مانگتے ہیں۔ عاشی فضول مت بولو، جمشید نے غرا کر کہا۔ اگر تم نے دوبارہ عاشی کو ٹوکا تو میں تمہیں خاموش رکھنے کے لیے دوسرے کسی طریقے پر عمل کروں گا۔ میں نے کہا جو تمہارے لیے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، آگے کہو مس عاشی۔ اس پر جمشید صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ ایک تجوری میں محفوظ پڑے ہیں۔ عائشہ نے مجبوراً بات جاری رکھی۔ انہوں نے باجی کو ایک چابی دی اور کہا کہ یہ تجوری کی چابی ہے، اس میں ایک سوٹ کیس ہے، اسے نکال، مگر خبردار اسے کھولنا نہیں، بس احتیاط سے جیسا رکھا ہے ویسا ہی اٹھا لاؤ۔ پھر باجی نے نہیں، میں نے سوٹ کیس نکالا تھا اور پھر ہم یہاں آ گئے۔ تمہیں یہاں لانے کے لیے جمشید نے کیا جھوٹ بولا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ چودھری صاحب نے سراج کے گھر بلایا ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، چنانچہ میں آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہے، معلوم ہو جائے گا، آئندہ چند دن میں تمہیں بہت کچھ معلوم ہوگا مس عاشی۔ میں نے کہا یہ سوٹ کیس اٹھا لو، محسن ان دونوں کا خیال رکھنا، میں خواتین کو لے جا رہا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، سراج نے چیخ کر کہا۔ میں ایسا ہی کرنے کی نیت سے آیا تھا SSP صاحب، میں نے کہا، اور ایسا ہی ہوگا۔ خواتین ہمارے ساتھ جانے کے لیے آئی ہیں، تم اور جمشید یہاں رہو گے، صبح تک دلاور بھی پہنچ جائے گا۔ تم مجھے بھی لے جاؤ گے؟ سراج کی ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ خیر میں چلتی ہوں مگر اسے چھوڑ دو۔ وہ زیب النساء کے سامنے آ گئی۔ میں نے نفی میں ساری لایا۔ SSP صاحب کی والدہ نواب خسرو جمشید کی بہن اور دلاور کی سالی اب نئی کا انتخاب کیا تھا۔ آخر کیوں، کیا چاہتے ہو تم؟ سراج کی ماں رونے لگی۔ ماں جی آپ فکر مت کریں، میں نے کہا ہم کسی کی جان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ایک سودا کریں گے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں کہ وہ جلد از جلد ہم سے معاملات طے کرے تاکہ آپ سب واپس آ جائیں۔ دیر اور خرابی کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے جن میں آپ کا فرزند بھی شامل ہے۔ زیب النساء اچانک نیچے لڑک گئی۔ جمشید آگے بڑا ہی تھا کہ محسن اسے مشین گن کا بٹ مار کے پیچھے کر دیا۔ جمشید کی آنکھوں میں خون اتر آیا مگر وہ بے بس تھا۔ زیبا بے ہوش ہو گئی ہے، وہ بولا۔ ہونے دو، ہم اسی حالت میں لے جائیں گے، میں نے کہا، اور اپنے جذبات پر قابو رکھو، تم ہمیں روک نہیں سکتے۔ دخل دو گے تو اچھا نہیں کرو گے، نہ اپنے لیے اور نہ ان کے لیے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یہ جو یہاں موجود ہیں اپنی جان پر بھی کھیل جائیں گے، تم مجھے مجبور مت کرو، سراج نے کہا۔ جتنے لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں اس سے زیادہ گولیاں ہمارے پاس ہیں، میں نے کہا۔ اگر تم خون خرابہ چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، چھوڑ دو اپنے کتوں کو اور پھر دیکھو کہ ہم کیسے شکاری ہیں اور ہمارا نشانہ کس طرح کا ہے۔ دیکھو سکندر، اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو مجھے بتاؤ، ان عورتوں سے تم کچھ نہیں مانگ سکتے، سراج نے کہا۔ ہم ان کو اس وقت تک اپنے پاس رکھیں گے جب تک ہمارے ساتھی تمہارے پاس رہیں گے، میں نے کہا۔ اور اگر رابعہ کو پہنچا دیا جائے؟ صرف رابعہ ہی نہیں، ایک اور دوست بھی ہے ہمارا، میں نے کہا۔ وہ دونوں بخیر و عافیت پہنچ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ دیکھیں گے کیا مطلب؟ جمشید نے غصے سے کہا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ تمہاری اگلی چال کیا ہے، میں نے کہا۔ امید ہے اس کے بعد تم ایک بات ضرور سمجھ جاؤ گے، اب تک تم نے کچھ فائدہ ضرور اٹھا لیا، آئندہ ہم اخلاق اور شرافت کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیں گے، اس لیے تم بھی محتاط رہنا۔ ہم اب جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کھلا چھوڑ دو اور ہمیں نکل جانے دو۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم تمہیں فون کریں گے، صرف اپنے خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع دیں گے، اور اگر تم نے راستے بند کیے، محسن بولا، تو ہم یہ بریف کیس کھول دیں گے۔ گاڑی کے اندر ہی میں نے ساری لایا، جس میں ہمارے ساتھ دوسرے بھی ہوں گے۔ تم انہیں بھی ہمارے ساتھ دوسری دنیا میں بھیجنا چاہو تو تمہاری مرضی، وہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ نواب صاحب کا تو دورہ نقصان ہوگا۔ محسن ہنسا۔ گاڑی سے زیادہ حسین بہن اور بہن سے زیادہ قیمتی نئی گاڑی۔ سراج کی ماں نہیں رہے گی اور اسے تیسری جگہ منگنی کرنا پڑے گی۔
دوسری منگیتر کو بھول کر سب سے کم نقصان میں دلاور ہوگا جس کی صرف سالی جائے گی۔ سالی بھی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ چودھری صاحب بڑے مہربان ہیں آج کل، ممکن ہے پوری گھر والی بنانے کا سوچ رہے ہوں۔ منگوائی تو تھی پرانی بیوی کے، ضائع ہو جائے تو نئی کر لیں۔ چمکتی دمکتی انگلش اور فرنچ بولنے والی جو سیاست کے کاروبار میں اچھی پی آر کے لیے ضروری ہے، میں نے کہا۔ میری بات پر راشی کا رنگ اڑ گیا۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو وہ مشتعل ہوتی، مگر میں نے اس سچ کو پکڑ لیا تھا جو دل میں چور بن کے چھپا ہوا تھا۔ تم گندے ذہن کے مالک ہو، وہ بڑی مشکل سے بولی۔ ہاں چودھری صاحب ہیں بس صاف ستھرے ذہن کے مالک، ایک بہن کو دل میں رکھتے ہیں تو دوسری کو نظر میں نے کہا۔ اسی لیے عقل مند کہتے ہیں داشتہ آیت بھکار فرنچ اور فارسی میں فرق ہے۔ تم نے یقیناً داشتہ کا مطلب غلط لیا ہوگا۔ ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ وہ دور اندیش ہیں، محسن بولا۔ ایک بیمار عورت مر بھی تو سکتی ہے۔ فرشتہ اجل ویسے بھی چودھری صاحب کے در پر دستہ بستہ ان کے اشارے کا منتظر رہتا ہے۔ کم سے کم وہ خود ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ گھر کی مرغی دال برابر، بچوں کی خالہ ماں برابر۔ میں نے اندازے اور قیاس کی بنیاد پر ایک بات کی تھی جو اتنی سچ تھی کہ عاشق کے چہرے پر فرد جرم کی تحریر بن گئی تھی۔